رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل ثم اتى الجمعہ، جو غسل کرتا ہے اور جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، فصلى ما قدر له، اور نماز پڑھتا ہے جتنی اس کے مقدر میں ہے، لا سنت قبل الجمعہ، آداب میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن حدیث آئی تو سن لیجئے، جمعے کے دن کوئی سنت نہیں، ہاں آ کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ بند کیا اور کہا ارکعت رکعتین، میرے صحابی یہ بتاؤ 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ قال لا، میں نے تو نہیں پڑھی۔ فرمایا قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو جاؤ، پہلے 2 رکعتیں پڑھو پھر تم نے بیٹھنا ہے۔ جو مسجد میں آئے پہلے 2 رکعتیں پڑھے اور بیٹھ جائے، اور اگر دیکھتا ہے کہ وقت باقی ہے، صحابہ نے 4 بھی پڑھی، 6 بھی پڑھی، 8 بھی پڑھی، 10 بھی پڑھی۔ ابن القیم رحمت اللہ علیہ ثم صلی ما قدر له، پھر اتنی نماز پڑھتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھی ہے۔ یہ سارے آثار زاد المعاد میں نقل کر کے بیان کرتے ہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہو اتنی رکعتیں پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن واجب کوئی چیز نہیں، صرف واجب یہ ہے 2 رکعتیں تحیت المسجد، مسجد کی سلامی، جب بھی مسجد میں آؤ 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر مسجد میں مت بیٹھا کرو۔ حدیث کے الفاظ بول رہا تھا میں، پھر وہ رکعتیں پڑھتا ہے، پھر خاموشی سے جمعہ سنتا ہے، حتی یفرغ من جمعتی، یہاں تک کہ جمعے سے فارغ ہوتا ہے، یصلی معا، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خوش ہو جائے، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى وفضل 3 ایام، اللہ تعالیٰ اس کے ایک جمعے کے درمیان کے دن اور 3 دن زیادہ 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى، مسجد میں اگر کنکری پڑی ہے، جو اس کو بھی چھوتا ہے کہ کنکری پڑی ہے، اس نے بھی لغو بات کی۔ اس انہماک سے خطبہ سننا چاہیے۔ اور فرمایا وَمَن قَالَ لِأَخِيهِ أَنصِتْ، جو کسی کو کہہ دے کہ چپ ہو جاؤ، اگر کوئی بول رہا ہے تو چپ کروانے والا اتنا کہہ دے کہ چپ ہو جاؤ، اس نے بھی لغو بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان آداب کا خیال کرتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہے يتخطى اعناق الناس فلم يتخطى اعناق الناس، یہ اس شخص کو اجر ملتا ہے جو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا نہیں ہے، تکلیف نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مسجد میں شخص آتا ہے اور پھر آگے آنا شروع کرتا ہے، آپ نے فرمایا اجلس فقد آنیت وآذیت، بیٹھ جاؤ، ایک لیٹ آئے ہو اور ایک مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہو، کسی کی گردنوں کو مت پھلانگو۔ اگر آگے بیٹھنے کا شوق تھا تو وقت میں آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں حدیث کے الفاظ ہیں اس کو اس دن وَمَسَّ مِن طِيبٍ، اس کو خوشبو لگا کے آنا چاہیے، وَلَبِسَ مِن صَالِحِ ثِيَابِ، اور لباس وہ پہننا چاہیے جو سب سے اچھا لباس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان آداب کا خیال کرتا ہے، غسل کرتا ہے، جلدی آتا ہے اور پیدل چل کے آتا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، فاستمع ولم یلغو، غور سے خطبہ سنتا ہے، لغو بات نہیں کرتا، کان لہ بکل خطوہ عمل سنہ اجر صیامها وقیامها، یہ اتنا مبارک شخص ہے، ایک قدم جمعے کے لیے اٹھانے والا، ان آداب کا خیال کرنے والا، 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کا جتنا ثواب ہے، ہر قدم پر اللہ اسے یہ اجر اور ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔